بیان کرتا ہوں، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی. یہ فاقہ ہے. مثلا پانی بھی ہے، مثلا روٹی بھی ہے، مثلا کھانے کی ہر چیز ہے، اس کے باوجود ہاتھ نہ لگانا، متوجہ نہ ہونا، یہ فاقہ ہے. اور جو فاقے میں کامیاب ہے وہ فقیر ہے، وہ فقر ہے. اور فقر کی منزل ہے خدا بندے سے خود پوچھے. تو یہ سرکار چاہ رہے تھے کہ جتنا بھی تمہیں عطا ہو، مطلب تمہاری محنت کی وجہ سے اللہ پاک مہربانی فرما دے، کبھی ان کو اپنا نہ سمجھنا، اس پہ فخر نہ کرنا. بلکہ ایک حدیث شاہ صاحب میں پڑھ رہا تھا، بڑی کمال. فرماتے اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے وہ صرف تمہارا نہیں، تمہارے ہاتھوں سے کئیوں کو دیتا ہے. لیکن کون اس پہ غور کرے؟ ہر بندہ مطلب مزید کے چکر میں ہے نا. 5 مرلے کا مکان 10 کا ہو جائے، 10 والا کنال کا، ہر بندہ بڑھوتری کے چکر میں. فرمایا یہ تمہارے ذریعے سے. اور پھر مجھے بات یاد آتی ہے، اللہ کل شین قدیر کے مظہر ہیں 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام، خدا کے کریم مظہر ہیں، کمال مظہر ہیں. جو فرمائیں، کن ان کے گھر اختر میں خدا کی طرف سے بہترین عطیہ ہے، کن فیکون، جو فرمائے ہو سکتا ہے. میں بیٹھ کے سوچتا ہوں، بیٹھے رہتے ہیں، پھر سوچ بھی کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی سوچتے رہے، بجائے اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا موبائل کیسا ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، اس کے فیملی بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس کتنا مال ہے. بجائے یہ فضول سوچیں، یہ ٹائم ویسٹنگ سوچیں، ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اور بجائے اس کے نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، اندر ہی جو کمال تھوڑے بہت ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. کیوں خام خواہ کا ڈسکس کریں؟ اب مجھے شراج صاحب بار بار کہنے لگے، یار علی عباس کے پاس دیکھو یار، کیا انہوں نے کمال کو 5 لاکھ کا موبائل لیا. میں نے کہا شاہ صاحب اللہ اسے 50 لاکھ کا دے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے دیا ہے، مالکوں کی مہربانی تو اور ہونا چاہیے. کیوں شاہ صاحب ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں؟ اصل میں سید آپ کو تو نہیں پتہ، ہمارے بلوال میں یہ تو بیچارہ مزدور بندہ ہے اور اس کے پاس پتہ نہیں اچانک پیسہ کہاں سے آ گیا. میں نے کہا شاہ جی پہلی بات ہے، محب آل محمد ہے کا محب آل، ماتمی ماتمی ہے، آل محمد سے محبت کا کرتا ہے، کلمہ کا پڑھا ہے، اس گھر کے ساتھ محبت کا کرتا ہے. میں نے کہا شاہ جی پھر تو دعا کرتے ہیں اللہ اسے اور دے. ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. اور اس جلن کی وجہ، بلکہ آج میں تھوڑی دیر پہلے سمندری سے مہمان آ رہے تھے، آئے بیٹھے تھے، بلکہ ان سے میں بھی گفتگو کر رہا تھا. میں نے کہا، کہہ رہے تھے کہ جلن بہت زیادہ ہے جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس خاندان میں، ہر جگہ جلن بہت زیادہ ہے. میں نے کہا میں تو شیعوں کو ممبر کہتا پھر رہا ہوں، دنیا میں وہی جلتے ہیں جنہوں نے آگے جلنا ہو. تکلیف، پریشانی، تنگی، دکھ، یہ اس گھرانے نے جب اپنے لیے پسند فرمائے تو اپنے چاہنے والوں کے لیے کیوں نہیں؟ اللہ کل شین قدیر کے مظہر ہیں. بادشاہ معظم مولا کریم کربلا حسین بادشاہ سرکار معظم چاہتے کہ ان کی طاقت ان کو خدا کی طرف سے آتی ہے، وہ چاہتے پتہ نہیں کیسے کیا نقشہ بدل، لیکن نہیں. حبیب ابن مظاہر جیسے کو خط لکھ کے بلانا، حر کے لیے شب عاشور تک کی مہلت دینا، ورنہ ہو جانی تھی. یہ ابھی تک ہمارے ممبر سے کئی ہمارے مہربان فرما جاتے ہیں کہ 1 رات کی مہلت ملی. اور ملی والا چکر نہیں ہے، یہ لینے والے نہیں ہیں، دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، مہربانی فرمانے. تو یہ سارا کچھ کرنا، یہ دلیل ہے کہ اکیلے بھی کافی ہے، مخلوق پہ رحم کرنا چاہتے ہیں. وہی بڑی بات، جو خدا تمہیں رزق دیتا ہے وہ تمہارا نہیں، تمہارے ہاتھوں سے، اور یعنی باقیوں کو سرفراز کروانا تمہارے ذریعے سے چاہ رہا ہوتا ہے اور تمہارا درجہ بلند کروانا چاہ رہا ہوتا ہے. اور بیانی کربلا میں وہ تو 9 لاکھ کے مالک ہے، انہوں نے بھی مخلوق پہ مہربانی فرمائی. سرکار کے جو خطبات ہیں بادشاہ معظم کے کربلا میں داخلے کے وقت اور شب عاشور یا روز عاشور بادشاہ معظم کے خطبات ہیں، آپ یقین کیجئے شاہ صاحب ہر خطبے میں پہلو یہی ہے، بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ. اور شہزادہ معصوم علی اصغر کا آخر میں لانا، یہ بھی سرکار کے خطبوں کا ایک ٹکڑا ہے کہ اب اصغر کو لے آئے ہوں، اب بھی بچ جاؤ. حجت جو ہے، حجت کا کام بھی ہے یہ مخلوق کے اوپر رحم کرنا. اچھا اب میں واپس ہوں جس بات سے ہم نے بات شروع کی تھی. تکلیف، دکھ، پریشانی، یہ معاملات آل محمد نے اپنے لیے پسند فرمائے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں ہم نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا.
بہت بڑی بات بادشاہ معظم نے فرمائی، بہت بڑی بات فرمائی. یہ میرا خیال ہے شاہ صاحب خمسے کی گفتگو ہے یہ، جو میں سرکار کا کلام ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. بہت بڑا راز بادشاہ نے مہربانی فرمائی. مختصر اس کو عرض کروں، یہ مالکوں نے، محسنوں نے، آقاؤں نے، شہنشاہوں نے، سرداروں نے، بادشاہوں نے اپنے لیے یہ معاملات پسند فرمائے. اگر انہوں نے اپنے لیے پسند فرمائے تو اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا پسند فرمائیں گے؟ آسائش تو نہیں پسند فرمائیں گے، آسانی تو نہیں پسند فرمائیں گے، آرام پرستی تو نہیں پسند فرمائیں گے. اپنے چاہنے والوں کو بھی انہوں نے پھر اسی طرح ہی رکھنا ہے، کیونکہ انہی لوگوں کو دیکھ کے پتہ چلے گا اگر یہ ایسے ہیں تو پھر وہ کیسے ہو. لوگوں سے پتہ ہے. بھائی صاحب کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، اب بھائی صاحب کے ایٹیچیوڈ سے، بھائی صاحب کی گفتگو سے، بھائی صاحب کے اٹھنے بیٹھنے سے، بھائی صاحب کی ورکنگ ریلیشن شپ سے سیدھی بات کمپنی پہ جائے گی. وہی سیمسنگ ہے یا فلان ہے، کوئی بھی ہے کمپنی واٹس ایور. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے تکلیفیں ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ ہم کوتاہی کر رہے ہیں اور ہم زیادتی کر رہے ہیں اپنے آپ سے. کیا تھوڑی سی پریشانی شاہ صاحب ہم منتوں کی طرف چلے جاتے ہیں. غور فرمائیے گا، منع نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی حکم بھی ہے تو شاہ صاحب آپ کو کہتے ہو منت نہیں ماننی چاہیے، منت کیوں مانتے ہو؟ منع نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. 2 + 2 = 4 کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس گھر کو، اب ایک نیوٹرل بات ہے اور تھوڑا سا لیول بلند کر کے سننا جو میں اب بات کرنے لگا ہوں. زوار صاحبان، میرے سید سردار، آپ دوستوں کے لیے تھوڑی سی سخت ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ سوچئے گا. آل محمد کے دکھی گھر کو شہزادیوں کی چادروں کا واسطہ دے کے اپنے فضول مسئلوں کا حل کرانا کہاں کا اس کا ہے؟ مجھے سوال کا جواب چاہیے. دے سکتے ہیں تو کہو مجھے سوال کا جواب دے. آپ کو بی بی کی چادر کا واسطہ، آپ کو بی بی کے دربار کا واسطہ، آپ کو بی بی کا بازار. یار کیا کر رہے ہو اپنے چھوٹے سے مسئلے کے لیے، اپنے چھوٹے سے، اپنے کھانسی نزلے کے لیے، اس کو ختم کروانے کے لیے. شاہ صاحب آپ دیکھو، فرض کرو ہم عرض کر رہے ہیں ان کو کہ جو پہلے ہی دکھی ہیں اور اس وقت جو ان کا وارث ہے وہ تو سارے غم سمیٹ کے بیٹھا ہے. وہ تو صبح سے شام، شام سے صبح خون رو رہا ہے. خون روتی ہوئی شخصیت اور ہستی کو اگر آپ اور کہو گے تینوں تیری دادی نہ، آپ صرف سوچ لو اس پہ کیا گزرتی ہوگی. وہ تو کریمی فرما دیں گے لیکن بڑی دکھ. اور زوار صاحب وہ تو مہربانی فرما رہے ہیں، میں پتہ کیا کریمی اور مہربانی سمجھ رہا ہوں. باقی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زوار صاحب وقتی. زوار صاحب جو اس گھر کو نہیں بھی مان رہا، فرض کو نہیں مان رہا، ان کے بھی تو معاملات حل ہو ہی رہے ہیں. جو خدا کو ہی نہیں مانتے دہریے ہیں، ہو رہے ہیں. ان کے مطلب ایسا طریقے سے ہو رہے ہیں. لیول اور تھا ہمارا، بالکل ایسے ہمارا لیول اور تھا. کلاس ہو رہا ہے. بالکل ہم نے آل محمد کے اس وقت موجود جو وارث ہیں، دکھی وارث کو اور دکھانا شروع کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. طریقہ کار یہ تھا، آئے حجت دورہ ہیں، ہادی دورہ، میری زندگی کے ساتھ یہ معاملات جڑ گئے. یقیناً میری اپنی کوتاہی ہے، یہ میری غلطی ہے، کیونکہ قرآن کے وارثوں نے ہمارے اوپر مہربانی فرماتے ہوئے فرمان صادر فرمایا، انسان کی زندگی میں جو کچھ آتا ہے اس کے ہاتھوں کا کیا ان کے آگے آتا ہے. ہماری اپنی کوتاہی ہے، غلطی ہو گئی، غلطی کر بیٹھے، ایڈمٹ کر رہے ہیں. آپ کو واسطے نہیں دیں گے، آپ پہلے ہی بڑے دکھی ہو. صرف ورزی ہے، صرف گزارش یہ ہے کہ مہربانی فرمائیے کہیں یہ نہ ہو جن معاملات میں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے میں گھر چکا ہوں، اتنا نہ گھر جاؤں کہ آپ کے قرب سے دور ہو جاؤں. کہیں اتنا نہ ہو کہ میں آپ کے قرب سے دور ہو جاؤں. اور مولا میں آپ کے قرب سے دور ہو گیا، پھر میری کس کام کی زندگی، پھر میری کس کام کی. یہ بھی مطلب ہے کہ عشق نہیں ہے. عشق یہ ہے محبوب کی رضا پہ راضی رہے، چاہے تجھے کچھ دے اور چاہے. شاہ جی قسم سے، میرا سید سردار قسم سے، اٹھاتا کم ہی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں اٹھا گیا ہوں. قسم سے لوگوں کو ولایت کا پتہ ہی نہیں. جی اللہ شاہ صاحب ولایت میں شکوے شکایتیں نہیں ہیں. تو میں گزارش کر رہا تھا آپ دوستوں کی خدمت میں، یہ جو لفظ ولایت ہے نا شاہ صاحب، اس میں شکوے شکایت کی گنجائش ہی نہیں ہے. شاہ صاحب اس میں کیوں، کیا، کب، کیسے کی گنجائش نہیں ہے. ولایت میں لبیک ہے،
حاضر 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 حاضر. شاہ صاحب ہم پڑھتے ہیں, میں دوست آئے بیٹھے ہمارے, میں تھوڑا سا ان کو بھی ساتھ شامل کر لوں. ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں عاشقان رسول نے اپنی شکم پہ پتھر باندھے اور شکر میں رہے. اب مجھے عاشق رسول ایسا دکھاؤ, روٹی نہیں ملتی, ڈائریکٹ اللہ سے شکوہ کرتا ہے آج روٹی نہیں ملی, اس کو کباب کی ہمسائے کی خوشبو آ رہی ہے اور میرے پاس روٹی نہیں ہے. کیا بات ہے, عاشق رسول ہے. عاشقان رسول کی جو زندگانی گزری ہے, سرکار پہ جانثاران کی, سرکار پہ قربان ہونے والوں کی, شاہ صاحب انہوں نے تکلیف میں زندگی گزاری ہے. یعنی انہوں نے سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا, اسلام کو مضبوط کر, اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ بس مقابلہ چل رہا ہے. تو شاہ صاحب یہاں اصل جو ہمیں ٹائم دیا گیا ہے نا, 30 40 50 60 70 80 سال 85 سال 90 سال تو بڑا مشکل ہے, 80 سال تک ہی ہمیں جو ٹائم دیا گیا ہے, وہ ٹائم ہمارے پاس بڑا گولڈن ٹائم ہے. خالق نے ہمیں قرآن میں اتنے اشارے دیے, اتنے اشارے دیے, اتنے اشارے دیے, جس پہ ہم نے سوائے ثواب کے اور سوائے سال ثواب کے ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. اتنے اشارے دیے. مثلا ایک اشارہ میں آپ کی دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قرآن نے کہا بہت سارے لوگ, میں صرف نچوڑ بتا رہا ہوں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانے کے بعد کہیں گے کاش, کاش. بھائی صاحب کاش ایک حسرت ہے, حسرت ہے. کاش مجھے 6 پراڈو مل جاتی, ایک حسرت ہے. کاش میرے 9 بیٹے ہوتے, کاش میری لاہور میں کم سے کم 5 کنال کی کوٹھی ہوتی. یہ ایک حسرت ہے. یہ بندہ کب کرتا ہے؟ جب وہ حسرت کرے اور وہ اس کی پوری رہو, اور بعد میں پھر وہ حسرت ہی کرتا رہتا ہے کاش کہ ہاں اس کو 30 40 50 60 70 سال کا ٹائم دیا گیا تھا کہ تو اگر کوئی حسرت کرنا بھی چاہ رہا ہے اپنی محنت کے بل بوتے پہ کر کے دکھا, اگر تو چاہ رہے, تاکہ تیری حسرت ختم ہو جائے. جب حسرت ختم ہو جائے گی, فرض کرو 5 کنال کی کوٹھی چاہیے تھی مجھے لاہور میں, میری حسرت تھی اور مجھے مل گئی, اور میری وہ لفظ اب کاش نہیں آئے گا, اب میرا کاش نہیں آئے گا. ہاں نفس پرست ہونے کے ناطے, بات پھر تھوڑی مشکل کرنے لگا ہوں, نفس پرست ہونے کے ناطے 5 کنال کی کوٹھی ملنے کے بعد مجھے 5 کنال کی کوٹھی اب 5 مرلے کے گھر کے مقابلے میں محسوس نہیں ہو گیا, مجھے 10 کنال والے گھر کے مقابلے میں محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اور میں یہ کہنا شروع کر دوں گا یار 5 کنال کوئی, آج تو 5 کنال کے تو گھر ہے ہی نہیں, چھوٹا سا گھر ہے, یہ کون سا بڑا گھر. نفس پرستی مجھے اس لیول پہ لے آئے گی. بات کاش پہ چل رہی تھی. مخلوق کیوں کہے گی کاش؟ مخلوق کے پاس تھا گولڈن ٹائم. وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو ایک آیت کا اظہار کرتا ہوں, کاش میں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جاتا. دوبارہ کیوں آنا چاہ رہے ہو؟ کیا تم نے اچھا گھر نہیں بنایا؟ کیا تم نے اچھا کھانا نہیں کھایا ہے؟ کیا تم نے بچے اچھے اسکول نہیں پڑھائے ہیں؟ بچے تم نے پڑھا لکھا کے ان کو شادیاں نہیں کی ہیں؟ بچوں کے بچوں سے نہیں تم کی ہے؟ پھر یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کاش مجھے لوٹایا جاتا؟ پتہ چلا جس مقصد کے لیے تم دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ مقصد تم پورا نہیں کر سکے, اس لیے تم کہہ رہے ہو کاش مجھے, اور اب تمہارے پاس وقت فنش ہے. یہ اشارہ قرآن نے بڑا خوبصورت دیا, اتنا خوبصورت اشارہ دیا سمجھنے والوں کے لیے. صاحبہ اشارہ تھا کہ تم بجائے اس کے بعد میں کہو کاش, ابھی تمہارے پاس وقت ہے. بندوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الحمد للہ بالعالمین الرحمن الرحیم, او پڑھ سو بند کر کے قرآن رکھ دیا الماری کا. یہ صرف اس کے لیے نہیں تھا, قرآن صاحبان اشارت, صاحبان شعور, صاحبان عقل کے لیے, سمجھنے کے لیے بہترین خدا کا نسخہ اور رسول کی مہربانی کا ایک عطیہ تھا جس پہ ہم نے غور نہیں فرمایا, اور اس کے بعد مخلوق کاش کاش کہے گی. تو اس لیے اگلے دن شعور پہ گفتگو ہو رہی تھی یہیں پچھلے اتوار, اس پہ میں یہی دوستوں کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا. شعوری زندگی ہے, شعوری کمال ہے, اور شعور ہی بے مثال ہے. تمہیں شعور ہی نہیں آیا, تم نے وہ شعوری, خدا نے تمہیں ہر چیز بہترین دی تھی. میرے سے کسی نے پوچھا سید اگر شعور کو حاصل کرنے کے لیے پہلا سٹیپ اختیار کرنا پڑے تو کیا کریں؟ میں نے کہا پہلا سٹیپ شعور کو اختیار کرنے کا, حاصل کرنے کا یہی ہے, سب سے پہلے قبرستان جاؤ, روزانہ جاؤ, ایک ایک قبر کا کتبہ پڑھو. 18 سال 19 سال 21 سال 23 سال 37 سال 51 سال 65 سال تمہیں یہاں ساری مخلوق ملے گی. کتبے پڑھنے کے بعد ایک 10 منٹ وہاں بیٹھو, یہ بھی تو آئے تھے, یہ بھی تو بڑی پلاننگ کر کے بیٹھے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا ان کے ساتھ کیا ہوا.
اب یہ واپس نہیں آ سکتے, گئے تو چلے گئے. یار پتہ تو ہمارا بھی نہیں, کیوں نہ باقی زندگی جو بچ گئی ہے اس کا رخ موڑ لو. آغاز شعور ہے, آغاز شعور ہے. مولا کائنات علی بادشاہ کرم اللہ وجہ, سبحان اللہ, شہنشاہ معظم سرکار قبرستان کے قریب تشریف لے کے گئے تو سرکار کا صحابی سرکار کے ساتھ ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ دیکھا ہے, نام لے کے فرماتے ہیں اپنے عاشق کو, یہ دیکھا ہے یہ سارے سوئے پڑے ہیں. جی سرکار. فرماتے ہیں یہ منت کر رہے ہیں ایک دفعہ واپس موقع دے. پہلے وہ منت کرتا رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضور اگر پھر بھی کہنے لگے شاہ صاحب قبرستان گئے, ہم نے دیکھا کتبے پڑھے, سوچا واقعی شعور کا رخ موڑنے کی کوشش کی. پہلے سٹیپ میں اگر پھر بھی, کیونکہ نفس اتنا غالب ہے, موت بھول جاتے, جنازہ سامنے رکھو جلدی نکلنے کی کوشش ہوتی ہے, جلدی پڑھو جلدی یہاں سے نکلو, قبرستان جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہ نفس ہے نا, نفس ہے, کیونکہ نفس نے اپنے زندان میں اپنے جال میں اتنا چھپا رکھا ہے, اتنا مضبوطی سے رکھا ہوا ہے کہ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی سلب کر لی گئی ہے, نفس نے کر لی. اچھا میں نے کہا اس کے ساتھ ایک جڑی چیز اور بھی ہے یار, زیادہ نہیں, ایک ہفتے کے لیے روز ہاسپٹلوں کے مختلف چکر لگا. ہڈی وارڈ میں جا, دل وارڈ میں جا, گردہ وارڈ میں جا, آنکھ وارڈ میں جا, سارے تجھے بڑی جمع غفیر تعداد میں مخلوق نظر ہے, تجھے جمع غفیر میں ادھر پیشنٹ نظر آئیں گے. بس ایک ایک پیشنٹ پہ 2-2 منٹ لگانا, ان کو دیکھنا یار یار یہ تھا تو ٹھیک, یقیناً ٹھیک ہی ہوگا, بیمار ہوا تو آیا یار, اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ یہ جو کیفیت بنی ہے یہ کہیں اس کے ہاتھوں کا کیا ہوا آگے نہ آ رہا ہو. ہم دوست کہے گا کہ شاہ جی ہاتھوں کا کیا نہیں ہے, یہ امتحان ہے. میں اپنے بھائی کو کہوں گا بھائی امتحان ولیوں سے ہوتا ہے.